کسی بھی ملک میں امن و امان جبر و تشدد اور استبداد کے ذریعے قائم نہیں کیا جا سکتا۔ الدین الخالص۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل شانه في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ معزز حاضرین، برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، امن و امان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس معاشرے میں امن و امان ہوتا ہے اس معاشرے کے لوگ خوشحال ہوتے ہیں، خوش و خرم ہوتے ہیں، اپنے فرائض کو بخوبی انجام دینے والے ہوتے ہیں، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جان و مال محفوظ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہے، اور اپنے اہل و عیال کے تئیں بھی وہ متفکر نہیں بلکہ مطمئن نظر آتے ہیں۔ اور اگر اسی کے برعکس ہو، کسی بھی معاشرے میں اگر بدامنی ہو تو وہاں سے اس معاشرے سے خوشحالی رخصت ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے دل خوف و ہراس سے معمور و لبریز ہو جاتے ہیں، اور ان کو اپنے جان و مال اور اپنی عزت و آبرو
اور اپنے اہل و عیال کی فکر ہر وقت ستائے رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں بسایا، لے جا کر ان کو وہاں چھوڑا، تو اللہ رب العالمین سے کس چیز کی دعا مانگی؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ بارلا اس شہر کو، اس کو تو امن و امان والا شہر بنا، اور اس میں رہنے والوں کو پھل کی روزی دے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی جامعیت کہ کسی بھی معاشرے میں جب اشیاء خورد و نوش کی فراوانی ہو، کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں مہیا ہوں، اور اس معاشرے میں امن و امان ہو، تو اس معاشرے میں کتنا سکون ہوتا ہے۔ انہی دونوں چیزوں کی دعا مانگی، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ مکہ کو اللہ رب العالمین نے حرم بنایا، امن و امان والا حرم بنایا، جہاں کسی کو ستایا نہیں جا سکتا، کسی جانور کو بھی نہیں ستایا جا سکتا، کسی شکار کو نہیں چھوا جا سکتا، اس کو وہاں سے بھگایا نہیں جا سکتا، وہاں کے درخت کو نہیں کاٹا جا سکتا، وہاں کی گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو آدمی کجروی کے ساتھ اس حرم آمن میں ظلم کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بطور نعمت بیان کیا کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن و امان والا بنایا؟ بد امنی کا یہ عالم ہے کہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، باطل پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہ امن و امان، یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات پر کتنا زور دیا اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج جمعہ کا دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ ذی الحجہ کا جو حرمت والا ہے، اور یہ بلد، یہ شہر جو حرم ہے، ویسے ہی مسلمان کی حرمت ہے۔ آج مسلمان کی جانیں اتنی سستی ہو گئیں، جس کا جہاں جی چاہا، جس کو جی چاہا، جس وقت جی چاہا مار دیا۔ کسی بھی ملک میں امن و امان جبر و تشدد اور استبداد کے ذریعے قائم نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو، جہاں طاقت کے ذریعے حکومت کی جائے،
دنیا میں کبھی بھی اس ملک میں امن و امان قائم نہیں ہوا۔ ایک مسلمان کی جان کی قیمت کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها جس نے کسی بھی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا۔ ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے اس کو ظلم ناحق سے بچایا اور زندہ رکھا کسی مسلمان کو تو گویا وہ دنیا بھر کے لوگوں کو زندہ رکھنے کا موجب بنا۔ ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانی نسل کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس جان کی اہمیت اور قیمت یہ ہے کہ اس جان کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو بھی کھانا جائز ہے مجبوری کی حالت میں، اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مسلمان کو قصداً قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا، اللہ رب العالمین کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوگی، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک نہیں، کئی وعیدیں سلمان کو قتل کرنے پر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، اس شخص کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، مگر 3 وجہوں سے: السیب الزانی، شادی شدہ زناکار، والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان قصاص میں، والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اور دین کو چھوڑ دینے والا مرتد، جماعت کو ترک کر دینے والا۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا خون حلال ہوگا اور کوئی نہیں۔ اتنی اہمیت دی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا اللہ رب العالمین کے نزدیک پورے جہان کو ختم کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے، کہ جہان کو ختم کر دے لیکن کسی مومن کا خون ناحق نہ بہنے دے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبهم اللہ فی النار، اگر آسمان و زمین کے تمام لوگ کسی مومن کے خون میں شریک ہو جائیں، اللہ رب العالمین سب کے سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اندازہ ہو رہا ہے انسانی زندگی اور مسلمان کی جان کی قدر و قیمت کا۔
اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا تو خون ہی کا فیصلہ ہوگا۔ کسی نے اگر کسی کا خون بہایا ہوگا تو پہلے اس کا فیصلہ ہوگا۔ ہتھیار نہیں دکھلایا جا سکتا، مارنا تو درکنارے، ایک مومن کی شان نہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہتھیار سے خوفزدہ بھی کر دے۔ ارے مومن تو وہ ہے من امنہ الناس علی دمہ ومالہ، جس سے دوسرا مسلمان اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں محفوظ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان کی کسی بھی بات کو اس کے پس پردہ بیان نہیں کر سکتا تو سمجھ لیجیے کہ اس کی جان کی قیمت کیا ہوگی۔ اور کسی بھی ملک میں امن و امان کے پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کے لوگ، جس معاشرے کے لوگ امن و امان چاہتے کہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارے۔ آج اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا ہے ہمیں بیدار ہونے کا، اپنے آپ کا جائزہ لینے کا، اپنے سیاق و سباق کو بخوبی سمجھنے کا۔ آنکھ بند کر کے جینا مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ دشمن کو موقع دے کہ آؤ اور میری جان کو سستی سمجھ کر اس کو ضائع کر دو۔ بدلنا ہوگا اس کو، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا پڑے گا۔ فمن آمن وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہمارے دین میں تو سب کچھ بیان کر دیا گیا، کیا چھوڑا گیا؟ جو ایمان لایا، جس نے اپنی اصلاح کر لی، نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن اللہ کا ذکر ہو ان کے دل لرز جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خالق کائنات، وہ مدبر امر، وہ مسبب الاسباب، اس نے جہان میں بھیج کر ہمارے ایک ایک پل کا حساب چاہا ہے، اور جب اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ بڑھ جائیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اس کے اوپر بھروسہ کریں، کسی اور کے اوپر نہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے درجات اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بلند ہوں گے، ان کے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور ان کو عزت کا رزق ملے گا۔ عزت کا رزق کسی کے آگے جھکنے کے بجائے، کسی کے آگے ذلیل ہونے سے بجائے عزت کی روٹی ملے گی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ان کے لیے خوشحالی ہے، اچھائی ہے، خیر ہے، حسنہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تو ہر دن کے آغاز میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین
امن و امان کے ساتھ، عزت و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ اس دن کو گزارے۔ آپ جب چاند دیکھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ آپ کو چاند دیکھنے کی دعا یاد ہوگی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربنا وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر امن و امان اور ایمان کے ساتھ طلوع فرما، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ ہمارا رب اور تیرا رب تو اللہ ہے۔ اور شرک کی زندگی سے اتنا دور اپنے آپ کو کہ اس کی پرچھائی اور اس کا ذرہ بھی نہ پہنچے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین نے جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو اس روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان کے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو مضبوط بنائے گا جس دین کو اس نے ہمارے لیے، ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ شرط یہ ہے کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ایسا امن و امان نصیب ہوا مدینہ و مکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تدیب نے حاتم سے جو پیشین گوئی کی تھی کہ ہیرا سے ایک عورت اکیلی چلے گی اور مکہ میں آ کر طواف کرے گی، اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ سورہ انعام کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور یہی لوگ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے ظلم کا مطلب سمجھا کوتاہی، زیادتی، کچھ غلط کام کر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اینا لم یظلم نفسا، ہم میں سے کس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا؟ تو کہا کہ ظلم سے مراد یہ نہیں ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم وضع الشیء فی غیر موضعہ، اللہ رب العالمین کی عبادت ہو صرف اور صرف اس کو معبود برحق اور معبود حقیقی سمجھ کر اس کام کو دوسروں کے لیے کرنا، دوسروں کی طرف اس کی کسی چیز کو منسوب کرنا شرک ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے امن و امان کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ بھی پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، تیری جانب سے سلامتی ہے، تبارکتا تو بابرکت ہے، ذا الجلالی بزرگی والا، والاکرام عزت والا ہے۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس کو آپ صبح و شام پڑھا کرتے تھے. یہ دعا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے، اور زندگی کے نشیب و فراز تو یقینی ہے. دنیا میں کون ہے کہ جس کے حالات ہمیشہ یکساں رہے ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے وہ یہ: اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت میں سب سے پہلے یہ کہتے تھے، پھر کہتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، میں معافی اور عافیت چاہتا ہوں فی دینی، اپنے دین میں، فی دنیا، اپنی دنیا میں، فی اہلی، اپنے اہل و عیال میں، فی مالی، اپنے مال و دولت میں. کچھ بچا؟ اللہم استر عوراتی، بار الہ تو میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما. وآمن روعاتی، اور خوف سے امن نصیب فرما. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی. بار الہ میری حفاظت فرما، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی. وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں. پڑھیے، آپ بھی یہی دعا یاد کر کے صبح و شام پڑھیے. سب کچھ اس کے فضل و کرم سے ہے، سب کچھ اس کے حکم سے ہے. وہ چاہے تو منٹوں میں بلکہ سیکنڈ میں اسلام کے دشمنوں کا خاتمہ کرتے، جہاں سے چاہے، جس جگہ چاہے. شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندے ویسے ہی ہونے چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں امن و امان کی نعمت نصیب فرما. بار الہ تو ہمیں استقامت کی راہ پر ثابت قدم بنا دے. بار الہ تو ہمیں شریعت کی تعلیمات کا پکا اور سچا متبع بنا دے. بار الہ تو ہمارے جان و مال اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام جو مکر و فریب اسلام یا مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہیں، بار الہ تو ان کے مکر و فریب کا رخ انہی کی طرف پھیر دے. بار الہ تو ان کی تدبیر کو ان کی ہلاکت کا سامان بنا دے. بار الہ تو نے ہمیں جتنی بھی سانسیں ودیعت کی اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر زندہ رکھ. اور جب ان سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وادخلنا في عبادك الصالحين. اللهم فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.